حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امت کی کس طرح سفارش کریں گے، اور وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے ان کو کس طرح سے جہنم سے نکالیں گے؟ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بارے میں ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سب انبیاء اپنی اپنی امت کا حال دیکھ کر خاموش ہو جائیں گے، اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ گار امت کے لیے اللہ کے حضور کیسے سفارش کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جہنم سے نکلوائیں گے اور جنت کی راہوں پر گامزن کریں گے؟ محترم ناظرین، جب زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، ساری زمین مشرکوں سے بھر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اسرافیل حکم دیں گے کہ سور پھونکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کے بھیانک منظروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سب سے عظیم منظر وہ ہے جب اسرافیل آیت ملے گا کہ وہ سور پھونکیں۔ یہ سور پھونکنا ایسا ہوگا جو آسمان اور زمین کی ہر مخلوقوں کو ہلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آیت مبارک کا ترجمہ ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلا سور دنیا کے اختتام کی صدا ہوگا۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ یہ لمحہ ایسا ہوگا کہ زمین اپنے اندر چھپائے ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو واپس باہر نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ آسمان سے ایک پانی برسائے گا تو لوگ اس سے ایسے اگیں گے جیسے سبزہ ہری گھاس اگتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، بنا کپڑوں کے اور غیر مختون، ختنہ نہ کیے ہوئے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس وقت معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو زمین کو بالکل ہموار سپاٹ کر دیا جائے گا، سورج کو بہت قریب لا دیا جائے گا، اور خوف اور پریشانی کا ایسا عالم ہوگا کہ ہر شخص اپنی نیکیوں اور گناہوں کے انجام کی فکر میں ڈوبا ہوگا۔ جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو موجودہ زمین ختم ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین پیدا فرمائیں گے۔ یہ زمین بالکل ہموار سفید ہوگی، اس پر کوئی پہاڑ، درخت یا گڈھا نہیں ہوگا۔ پھر سب لوگ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ الگ الگ حالاتوں میں ہوں گے۔ کچھ لوگ اونچی اونچی سواریوں پر ہوں گے اور محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے نیک بندے رہے، جنہیں عزت اور احترام کے ساتھ لایا جائے گا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کو خاص سواریوں پر لایا جائے گا۔ کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، یہ عام لوگوں کی اکثریت ہوگی۔ کچھ لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال، اچھے کام کمزور اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ زمین کی سختی اور خوف انہیں سیدھا چلنے نہیں دے گا، اور کچھ لوگ چہروں کے بل گھسیٹتے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں سورج کو مخلوقن کے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ تمام لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو کمر تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے ان کا پسینہ لگام کی طرح ہو جائے گا۔ سب لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، شدید گرمی ہوگی، اور یہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت کچھ لوگ کہیں گے، کیا تم دیکھتے نہیں
कि किस हाल में हो, किस मुसीबत में फंस गए हो। क्यों ना ऐसे शख्स को तलाश करो जो तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करे। फिर कुछ लोग कहेंगे, तुम सबके बाप तो हजरत आदम अलैहिस हैं। फिर सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना आदम आदम आयस, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने कुदरत वाले हाथ से पैदा फरमाया, आप में अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में रहने की जगह दी। क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल में हैं और हम पर कितनी बड़ी तकलीफ आ गई है। हजरत आदम आएंगे, तेरे रब ने आज ऐसा गजब फरमाया है कि ऐसा गजब न पहले फरमाया न आइंदा फरमाएगा। उसने मुझे एक दरख्त का फल खाने से मना किया था तो मुझसे उसके हुक्म की तामील में गलती हो गई, इसलिए मुझे अपनी जान की फिक्र है। तुम किसी और के पास जाओ, तुम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। लोग फिर हजरत नूह बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करेंगे, ए सैयदना नूह, आप अहल ए जमीन के सबसे पहले रसूल हैं और अल्लाह ताला ने आपका नाम शुक्रगुजार बंदा रखा। क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुसीबत में हैं? क्या आप देखते नहीं कि हम किस मुश्किल हालात में हैं और हम पर कितनी बड़ी तकलीफ आ चुकी है? क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करेंगे? वह फरमाएंगे, मेरे रब ने आज ऐसा गजब फरमाया है कि न पहले कभी ऐसा फरमाया और न आइंदा ऐसा फरमाएगा। मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी हिफाजत की परवाह है, इसलिए तुम किसी और नबी के पास जाओ। फिर सब लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पास जाएंगे, लेकिन कोई भी सिफारिश नहीं कर पाएगा। हर किसी को अपनी जान की फिक्र होगी। जब आखिर में लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पास आएंगे तो हजरत ईसा फरमाएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। कयामत के दिन जब हर नबी अपनी उम्मत की फिक्र में होगा और लोग अपनी जान की नजात के लिए परेशान होंगे, उस वक्त हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को याद करेंगे और अल्लाह के हुजूर झुककर अर्ज करेंगे। यही वह अजीम लम्हा होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता किया जाएगा और आप अपनी उम्मत के लिए सिफारिश फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग मेरे पास आएंगे और अर्ज करेंगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला के रसूल और सबसे आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने आपको पहले और बाद के तमाम गुनाहों से पाक रखा है। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कीजिए। क्या आप नहीं देख रहे कि हम किस हालत तक पहुंच गए हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा और अर्श के नीचे पहुंचकर अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी हम्द सना और हुस्ने तारीफ के ऐसे कलिमात खोलेगा जो मुझसे पहले किसी और पर नहीं खोले गए थे। फिर कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, आपको अता किया जाएगा, और सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मेरी सिफारिश कबूल हो जाएगी और फिर अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू फरमाएंगे। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में लिखते हैं, तुम लोगों से अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र के बारे में पूछा जाएगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें सेहत, अमन और रिज्क जैसी नेमतें अता की, तो तुमने उनके बदले में कैसे अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसकी बंदगी की। हजरत अब्बू बरजा असलमी रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक अल्लाह के हुजूर से हट नहीं सकेंगे जब तक उससे 5 बातों के बारे में सवाल न किया जाए। अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। यह सवालात इस बात की याद दिलाते हैं कि दुनिया में मिली हुई हर नेमत, वक्त और मौका एक अमानत है और उसका हिसाब अल्लाह के हुजूर देना लाजमी है। और रिवायतों में आता है कि कयामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जिसकी नमाज सही होगी वह कामयाब होगा। जब बंदों के अमाल का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा
تو ہر بندے کو اس کے سارے اعمال پر مشتمل ایک کتاب دی جائے گی۔ تو مومن کو عزت کے طور پر اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس سے وہ قیامت کے دن بہت خوش اور کامیاب ہوگا۔ فرمان اے باری تعالیٰ ہے، تو اس وقت جسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا۔ لیکن کافر، منافق اور گمراہ لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے اس کا اعمال نامہ پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارنے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ جب اعمال نامہ بانٹ دیا جائے گا تو اس کے بعد اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کے وزن کے لیے ایک ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے، اسی میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ ترازو اتنا عظیم ہوگا کہ اس کی اصل کا اندازہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، روز قیامت مومن کی میزان ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی، اور اللہ یقیناً بد زبان اور بیہودہ باتیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جب اعمال کا وزن ہو جائے گا تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ آئے گا۔ ناظرین، پل صراط ایک بے حد باریک اور تیز دھار والا راستہ ہے جو دوزخ کے اوپر سے گزرے گا، اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے، یہ راستہ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ مومن اپنے ایمان اور اعمال کی روشنی کے مطابق اس سے گزریں گے، کچھ بجلی کی طرح تیزی سے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ چلتے ہوئے اور کچھ گھسیٹتے ہوئے۔ جو مومن ہوں گے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو منافق اور کافر ہوں گے وہ پل صراط پر پھسل جائیں گے اور دوزخ میں گر پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے اور وہ ان پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی رہے گا۔ میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے سامنے کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد بنا مدد کے رہ جائے۔ پھر میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عرض کروں گا، میرے رب، ان کا حساب جلدی کر دے۔ پھر انہیں بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا۔ ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے۔ میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ ان لوگوں کی رہائی کا حکم بھی حاصل کر لوں گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا، اور میں داروغہ جہنم کے پاس جاؤں گا تو وہ کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت میں سے کسی کو بھی آگ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو۔ پھر اچانک میں دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہے، تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیے اور عرض کیجیے۔ آپ کو سنا جائے گا، کہیے، آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جائیے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہو اسے جنت میں داخل کر دیجیے۔ میں جاؤں گا، اور جس کے دل میں اتنی مقدار میں ایمان پاؤں گا اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر اچانک میں دیکھوں گا کہ اللہ رب العزت میرے سامنے جلوہ افروز ہے، تو میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، محمد، اپنا سر اٹھائیے اور بات چیت کیجیے، آپ کو سنا جائے گا، کہیے، آپ کی بات قبول کی جائے گی، اور شفاعت کیجیے،
آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھا کر عرض کروں گا، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنی امت کے پاس جائیے اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہو اسے جنت میں داخل کر دیجیے۔ میں جاؤں گا اور جس کے دل میں کم مقدار میں ایمان پاؤں گا اسے بھی جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔